جی جی میرے بھائی، آپ جتنی مرضی مجھے آڈیوز کریں، میں آپ کو جواب نہیں دوں گا، کیونکہ یہ اللیگل ہے پاکستان کے قانون کے مطابق. ٹھیک ہے نا، یہ اللیگل ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے وہ پاکستان کا جو پینل کوڈ ہے 298C، وہ آپ نے پڑھا نہیں ہے. وہ مجھے منع کر رہا ہے کہ میں آپ کو جواب دوں. آپ مجھے تبلیغ کر رہے ہیں، میں آپ کو آگے سے میں تبلیغ کروں گا. میں تو جیل کے اندر ہوں نا بھائی 3 سال کے لیے، اور پتہ نہیں 10 12 15 لاکھ روپے میرے پر جرمانہ لگے گا. تو یہ اس قانون کی مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ میرے اوپر اعتراض وارد کریں، ٹھیک ہے، میری جماعت کے لٹریچر کے اوپر الزامات لگائیں، ان کو عوام کے اندر جا کر توڑ مروڑ کر دکھائیں، جس طرح مرضی پیش کریں. لیکن مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ میں اپنے جو ہمارا لٹریچر ہے اس کی وضاحت عوام کے اندر دوں. پاکستان کا قانون مجھے روکتا ہے. یہ تو ناانصافی کے اوپر مبنی قانون ہے. اور پھر آپ نے جب احمدیوں کی تبلیغ کے اوپر پابندی لگائی تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگا کہ آپ نے اپنی بھی تبلیغ کے اوپر پابندی لگا دی. کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ میرے بھائی آپ مجھے تبلیغ کریں اور میں بس گونگے کا گڑ کھا کے بیٹھا رہوں سامنے خاموش بالکل، میں آپ کو جواب نہ دوں. یا تو میں آپ کی بات مانوں، اگر نہ مانوں تو میں واجب القتل، یا پھر مجھے دیس نکال دیا جائے، مجھے ملک سے نکال دیا جائے، کیونکہ میں کافر ہوں. جیسا کہ وہ خادم حسین رضوی صاحب کہتے رہے کہ اگر ہماری حکومت آ گئی، اگر اسلام آ گیا تو مرزائیوں کے سامنے صرف 2 ہی آپشن رکھے جائیں گے: یا کلمہ پڑھو، یا گردن لواؤ، یا پھر ملک سے جاؤ. دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود کے ساتھ اور عرب قبائل کے ساتھ مسلمانوں کی بڑی لمبی لمبی مجالس ہوا کرتی تھیں. ان کو پورا موقع دیا جاتا تھا کہ وہ اپنا موقف رکھیں کھل کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غور سے ان کی باتوں کو سنتے تھے. بلکہ قرآن مجید تو یہاں تک فرماتا ہے کہ یہ پہلے اپنی بات سنا لیتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں یا ان کو اپنا موقف بتانے لگتے ہیں تو یہ آپس میں کہتے ہیں کہ شور ڈال دو تاکہ اس نبی کی بات کچھ سمجھ نہ آئے. تو قرآن مجید تو ہمیں یہ بتا رہا ہے، اور اسلام کی تاریخ سے بھی ملتا ہے کہ عرب قبائل آیا کرتے تھے، مختلف عیسائیوں کے قبائل آیا کرتے تھے، نجران کے. وہ آپ کو بڑی مشہور وہ سورہ جن جب نازل ہوئی ہے تو یہاں سے افغانستان سے اور ایران کے علاقوں سے لوگ گئے ہیں اور وفود گئے ہیں. انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گھاٹیوں میں ملاقاتیں کی ہیں. حضور نے ان کو اپنا موقف بتایا، ان کی باتیں سنی ہیں. اور خیبر کے یہودی اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے. یہ تاریخ اسلام سے ثابت ہے. تو ڈائلاگ تو کبھی بھی اسلام نے بند نہیں کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ حضور نے کبھی ڈائلاگ بند نہیں کیے. یہ ایک وکھرا یار آپ لوگوں نے قانون بنایا 298C کہ احمدی اپنا موقف نہیں رکھ سکتا، اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا جواب نہیں دے سکتا. آپ جو مرضی ہمارے لٹریچر کے بارے میں عوام الناس کو بتائیں، ہماری پھر کتابیں بھی چھپا لیتے ہو آپ لوگ. انہی کتابوں سے حوالے نکال کر عوام کو دکھاتے ہو کہ ان کتابوں کے اندر گند لکھا ہوا ہے، کفریات لکھی ہوئی ہیں. اور ساتھ ہی جب وہ عوام کتابیں مانگتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمیں کتابیں دو، ہم کتابوں سے چیک کر لیتے ہیں کیا وہاں پر کیا سیاق و سباق تھا، کیا وہاں پر کانٹیکسٹ ہے، تو کتابیں چھپا لیتے، بولتے ہیں جی کتابیں نہیں دیں گے. یار یہ کون سا انصاف ہے میرے بھائی؟ یہ صریحاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے، قرآنی حکم کے خلاف ہے. قرآن یہ فرما رہا ہے کہ تو ان کو موقع دے، ان کو کہہ دے کہ اگر کوئی دلیل ہے، کوئی آرگومنٹ ہے تو لے کر آؤ. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. آپ کو موقع دیا جا رہا ہے بھائی، فل موقع ہے آپ کو. کوئی دلیل شلیل ہے تو لے آؤ. یہ ہے اصل اسلام، نہ یہ جو ضیاء الحق صاحب نے مولویوں کے کہنے پر 1984 میں بنا کر پیش کیا. تو آپ مجھ سے اللیگل کام نہ کروائیں، پہلے اس کو ختم کریں بھائی. یہ جو قانون اپنا یہ جو آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا، آپ کے علماء نے، اصل میں تو آپ کے مولویوں نے بنوایا ہے. آپ مجھے تبلیغ نہیں کر سکتے. آپ مجھے اپنا جو آپ کا مذہب ہے، بریلوی، دیوبندی، وہابی، چشتی، قادری، جو بھی آپ کا مذہب ہے، آپ مجھے اس کی دعوت نہیں دے سکتے میرے بھائی. یہ غیر قانونی ہے پاکستان میں. قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ اگر تمہاری کسی قوم سے دشمنی بھی ہو نا، لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ اگر تمہاری کسی قوم سے دشمنی ہے تو وہ دشمنی بھی تمہیں اس بات کے اوپر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے کام نہ لو.
بلکہ عدل کرو، کیونکہ وہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اب عدل کیا ہے؟ عدل کیا ہے میرے بھائی؟ اگر آپ کو مجھے تبلیغ کرنے کی اجازت ہے تو پھر مجھے بھی آپ کو تبلیغ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے تبلیغ کریں اور میں بس چپ کر کے خاموش ہو کے سنتا رہوں، ٹھیک ہے؟ یا تو میں مانوں یا ملک چھوڑ جاؤں یا میری گردن اتاری جائے۔ یہ تو ناانصافی، یہ تو قرآن مجید کے خلاف ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک دشمنی ہے لیکن عدل کے ساتھ چلو، یہی تقوی، یہی خدا کو پسند ہے فعل۔ یہ شکیں ختم کروائے میرے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ پھر بات کریں، پھر مجھے تبلیغ کریں آ کر، اس سے پہلے میں آپ کی بات نہیں سنوں گا۔